الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وباسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام احباب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماں بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس ماہ مبارک کے اندر رحمت للعالمین آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد، یہ دنیا کا ایسا سمجھیے کہ سب سے بڑا جو ہے عظیم عظمت والا جو ہے وہ واقعہ ہے۔ اس سے بڑی جو ہے عظمت والی مقام والی ہستی کائنات کے اندر جو ہے وہ کوئی پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ نے ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ، جو رفعتیں، جو بلندیاں، جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کی پیدائش پر، ہر نبی کی ولادت پر اور ہر نبی کی دنیا میں آمد پر کسی کو جو ہے وہ عطا نہیں فرمائی۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے
کہ سب سے افضل البشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو کائنات میں افضل ذات ہے وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب آپ کی آمد پر اس امت کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر آج امت میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جب کائنات کے اندر ہوئی ہے، اس دن کو اس دنیا کے اندر ان کے منانے کا انداز ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اس دن کو منانے کا نہیں بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کا انداز ہے۔ تو اب اس کے اندر جو ہے وہ فرق ہے۔ ایک انسان جب کائنات کے اندر، میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، جب دنیا میں آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ چلنا پھرنا شروع ہوتا ہے، تو بچے کی عادات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ اب بڑا ہو رہا ہے، اس کی عادات ایسی ہیں، یہ اچھے اخلاق کا مالک ہے یا برے اخلاق کا مالک ہے، اس کی زندگی مستقبل میں کیسی ہونے والی ہے۔ یہ جیسے جیسے بچہ زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی کا پھر پتہ چلتا ہے۔ کسی بھی بچے کی آمد سے پہلے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچہ دنیا میں آئے گا، اس کی یہ فلاں صفات ہوں گی، یہ بچہ دنیا میں آئے گا، اس کا اتنا قد ہوگا، ایسا حسن ہوگا، ایسا رنگ ہوگا، اس کا یہ نام ہوگا، یہ فلاں عادات ہوں گی۔ کسی بچے کے متعلق ہم اس کا دنیا میں آنے سے پہلے جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تخلیق ہے۔ اب وہ دنیا میں آئے گا، کیسی زندگی گزارے گا، یہ اس کے آنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ واحد ہستی، یاد رکھیے، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے ہی دنیا کے اندر آپ کے جو ہے وہ چرچے ہو چکے تھے۔ آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کے سیرت طیبہ دنیا میں عام ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آمد سے پہلے دنیا میں چرچے کیے ہوئے تھے، جس کی مثال ہمیں تورات میں، زبور میں، انجیل، ان تینوں کتابوں کے اندر جو ہے وہ ملتی ہے۔ اللہ نے اپنا کلام قرآن مجید، فرقان حمید جس کو کہا جاتا ہے، جو ہمارے لیے زندہ جاوید معجزہ ہے، ہم مسلمان جس کی تلاوت کرتے ہیں، آخرت میں مسلمان کے لیے شفاعت کا ذریعہ ہے، یہ اللہ نے اس وقت عطا فرمایا جب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آپ کی تشریف آوری ہو چکی تھی، جب آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ اللہ نے اس وقت کلام مجید اتارنا شروع کیا، جیسے جیسے نازل ہوتا گیا، ضرورت پڑتی گئی، اللہ نازل کرتے گئے۔ یہ کلام مجید تو بعد میں اترا، ویسے تو سارا قرآن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کی اخلاق سے بھرا ہوا، اللہ کے نبی کی صفات سے بھرا ہوا، صحابہ کے اعمال، افعال، اخلاق، اعمال سے بھرا ہوا، لیکن یہ اللہ نے آپ کی آمد کے بعد عطا فرمایا۔ تورات، زبور، انجیل یہ آپ کی آمد سے پہلے نازل ہوئی۔ اب اس کے اندر کیا، اللہ کا قرآن کے اندر بھی اعلان ہے، والذین معہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان صحابہ کی صفات، صحابہ کے نبی کی صفات اپنے پیارے محبوب آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہہ دو صلی اللہ۔ جو مسلمان ایک مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر کتنی مرتبہ رحمتیں فرماتے ہیں؟ 10 رحمتیں فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں پر یہ واجب ہے
کہ جب بھی اللہ کے نبی کا نام نامی اسم گرامی آئے فوراً اپنی زبان سے آپ پر درود بھیجنا واجب ہے۔ جو مسلمان نہیں بھیجتا یاد رکھیے وہ گنہگار ہے۔ تو اللہ کلام مجید میں فرما رہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، میں نے اپنے نبی کی صفات، اپنے نبی کے صحابہ کی صفات، ان کی نمازوں کا ذکر، ان کی زندگی کا ذکر، ان کے جہاد کا ذکر، ان کے غزوات کا ذکر، ان کے تلوار چلانے کا انداز، ان کی آپس کی محبت، ان کی آپس کی رحم دلی، ان کا مہمان نوازی کرنا، دوسرے مسلمانوں کا خیال کرنا، نماز قائم کرنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ساری صفات اللہ کہتے ذالک مثلہم فی التوراۃ، میں نے تورات میں بھی بیان کی۔ تورات تو اللہ کے نبی پر نازل نہیں ہوئی، تورات تو آپ کے آنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ میں نے انجیل میں بھی بیان کیے، انجیل آپ پر نازل نہیں ہوئی، انجیل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور میں بھی بیان کیے، زبور آپ پر نازل نہیں ہوئی، یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ہر نبی پر جو صحائف اترتے رہے، ہر نبی پر جو صحائف اللہ نے نازل کیے، آسمانوں سے فرشتہ جبریل لے کر آتا۔ تورات، زبور، انجیل یہ اللہ نے آسمانی کتابیں دنیا میں نازل فرمائی، قوم کی ہدایت کے لیے وقت کے انبیاء کو عطا کی گئی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کتابوں کے اندر بھی اپنے نبی کے حالات، اپنے نبی کی صفات، اپنے نبی کی سیرت، اپنے نبی کے اخلاق، اپنے نبی کی بلندیاں، اپنے نبی کی رفعتیں، اپنے نبی کی عظمتیں، اپنے نبی کا دنیا میں چلنا پھرنا، سونا جاگنا، چہل قدمی کرنا، راستوں پر چلنا، اخلاق سے پیش آنا، کافروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، یہ تمام تر زندگی کے واقعات اللہ کہتے ہیں میں نے تورات میں بھی بیان کیے، میں نے انجیل میں بھی بیان کیے۔ یہ کیوں میرے عام نبی نہیں بلکہ اللہ نے ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا، اسی لیے تو ہر نبی زندگی میں خواہش کرتا رہا کاش ہم آج نبی تو بن گئے، اللہ نے ہمیں نبوت تو عطا فرما دی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا ہمارے لیے معجزہ ہے، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، لیکن کاش اس نبی، آخری نبی محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا کے، عام امتی بنا کے بھیج دیتا تو اللہ تیرا اور بھی بڑا احسان ہے۔ آج جس نبی کی امت میں ہم امتی بن کے زندگی گزار رہے ہیں، خدا کی قسم ہر نبی اس بات کی خواہش کرتا رہا، نبی ہونے کے باوجود دیکھیے نبوت کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ تمام تر انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، میں اور آپ اس امت محمدیہ میں چاہے موجود ہیں لیکن ہم گناہ کریں گے وہ ہمارا گناہ نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، غلطی کریں گے وہ درج ہوگی، لیکن یہ انبیاء وہ معصوم انبیاء تھے کہ جن سے دنیا میں کوئی غلطی جو ہے وہ سرزد نہیں ہوئی، گناہوں سے معصوم ہے۔ جیسے ایک پیدائشی بچہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ ہر نبی ہمارا مسلمانوں کا، امت محمدیہ میں زندگی گزارنے والوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو معصوم پیدا کیا، معصوم پیدا کیا، گناہوں سے معصوم ہے۔ آخرت میں ہر نبی جو ہے وہ جنت کے اندر جو ہے وہ ضرور جائے گا۔ یہ تو انبیاء ہیں۔ صحابہ کے متعلق ہمارا مسلمانوں کا، اہل سنت کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہر نبی کا صحابی جو ہے وہ جنتی ہے۔ بلند آواز سے کہہ دی ہر نبی کا صحابی جنتی ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ آج بہت سے لوگ بعض صحابہ کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، نعوذ باللہ اپنے لیے جہنم تیار کرتے ہیں۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی صحابی تھا اللہ کے نبی کی زندگی پائی، اللہ کے نبی کا ساتھ پایا، ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھا اور تابعداری کی زندگی گزاری، ہر صحابی ہمارے لیے جو ہے وہ جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر دنیا سے رخصت ہوا۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے انبیاء تو گناہوں سے معصوم ہیں،
لیکن صحابہ یاد رکھیے گناہوں سے محفوظ ہیں۔ محفوظ کا مطلب جو ہے وہ آپ کو پھر کبھی سمجھاؤں گا، بڑی لمبی جو ہے وہ داستان ہے۔ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ کہ صحابہ بھی جنتی ہیں، انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، صحابہ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ نے آپ کی آمد سے پہلے دنیا کے اندر آپ کے جو ہے وہ چرچے فرما دیے، آپ کی سیرت تجربہ کا چرچا عام کر دیا۔ ہر بچے کی آمد کے بعد دنیا کے اندر پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ دنیا میں آئے گا، پھر پتہ چلے گا یہ کیسی زندگی گزارتا ہے، اس کا دنیا کے اندر جو ہے وہ مستقبل کیسے ہوگا۔ لیکن ہمارے نبی پیارے پیغمبر آقا نامدار شفیع المذنبین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں اللہ نے ہمارے نبی کے چرچے، ہمارے نبی کو صحابہ ملنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر ادنا سے ادنا کے صحابی تک کے چرچے جو ہے وہ گزشتہ انبیاء کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ مومن بندہ مسلمان وہ ہے جو ایک تو قرآن پر ایمان رکھے اور جو قرآن سے پہلے اترنے والی کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان رکھے۔ اگر تورات زبور انجیل پر ایمان نہیں ہے، ان کی تصدیق نہیں کرتا، تو یاد رکھیے کہ اس بندے کو کبھی مسلمان مومن نہیں کہا جائے گا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کی زندگی پر یقین رکھنا یہ بھی مسلمان کی علامت ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے ہم نماز حنفی کے اندر ایمان مفصل ایمان مجمل لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہر مسلمان کو آتا ہے لیکن مطلب کا نہیں پتا۔ اے اللہ میں ایمان رکھتا ہوں، آمنت باللہ وملائکتہ، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہوں، وَكُتُبِهِ، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، وَرُسُلِهِ، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتا ہوں، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، جب مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، قبر سے دوبارہ اٹھنے پر میں اللہ کی ذات پر جو ہے وہ ایمان اور یقین رکھتا ہوں۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ کافر ان تمام چیزوں پر یاد رکھیے ایمان نہیں رکھتا، مسلمان ان باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اسی لیے مسلمان مومن کہا جاتا ہے۔ تو خیر بات دور نکل گئی، میں ذکر کر رہا تھا اللہ کے نبی کی آمد کے پہلے جو ہے وہ آپ کے چرچے دنیا کے اندر جو ہے وہ عام ہو گئے۔ اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، کیسے عام ہوئے۔ ابھی تو اللہ کے محبوب دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، ابھی تو اللہ کے خزانوں میں موجود ہیں، اللہ کی فکر میں موجود ہیں کہ میں نے انبیاء کا سلسلہ دنیا میں چلانا ہے، اور سب سے آخر میں میں اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرماؤں، جس کے سر پر نبوت کا تاج رکھوں گا، اور تمام تر انبیاء سے زیادہ مقام و مرتبہ جس کو عطا فرماؤں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحٍ، جب آپ کے اندر روح ڈالی گئی، روح پھونکی گئی، آدم علیہ السلام کا جو پتلا اللہ نے بنایا تھا مٹی سے، خود تیار کروایا تھا، اس میں روح ڈالی گئی۔ آدم علیہ السلام دیکھنے والے، سننے والے، چلنے والے ایک انسان کی صورت میں جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر ان کو ٹھہرایا، تو جنت کے اندر یاد رکھیے ایک پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا۔ آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، شیطان نے آدم علیہ السلام کو بڑا تفصیلی واقعہ کلام مجید بھی بیان کرتا ہے، کہا کہ اللہ نے تجھے پتہ ہے کیوں منع کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا جی کیوں منع کیا؟
کہا اس لیے کیا ہے اگر یہ پھل کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور جو ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے شیطان کا کام تو ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، جو شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، جب جہنم کی مہر لگ گئی، جہنم واجب ہو گئی، تو کہا میرا کام ہے تیرے بندوں کو ورغلانا، ہدایت کے رستوں سے بیکار کر الٹ رستے میں، غلط رستے میں لگانا۔ تو آدم علیہ السلام کو بہکاوا دیا، آدم علیہ السلام وہ پھل کھا بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا میں نے منع کیا تھا، لہذا اب جنت سے جو ہے وہ دنیا کے اندر آباد کیا۔ جب دنیا میں آئے تو کہتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یاد رکھیے یہاں پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی نے غلطی کی، گناہ کیا، نعوذ باللہ، اور بھی بہت سے انبیاء پر الزام تراشی کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ ہماری نظر میں گناہ ہے، غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ آدم علیہ السلام بھی غلطی سمجھ رہے تھے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ غلطی اور گناہ نہیں تھا، اللہ نے ایک دنیا کا نظام چلانا تھا، یہ حکمت کے تحت کروایا۔ آدم علیہ السلام اپنے آپ میں گناہ سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ گناہ نہیں ہے، اللہ نے حکمت کے تحت کروانا تھا، دنیا کو آباد کرنا تھا، اسی لیے یہ آدم علیہ السلام نے پھل کھانا تھا اور دنیا میں آنے کا ایک نقشہ بننا تھا۔ تو آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرنا، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ جب اللہ نے معاف نہ کیا تو کہنے لگے یا اللہ تیرے نبی محمد الرسول اللہ تیرے محبوب کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میری اس غلطی کو معاف فرما۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ جملہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری چیزیں جانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے بنایا اپنے دستے قدرت سے ہے۔ تو کہا آدم تو نے یہ محمد الرسول اللہ کا نام کہاں پہ دیکھا، تمہیں کیسے پتا یہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب آپ نے میری تخلیق فرمائی اور تخلیق فرمانے کے بعد فرمایا جب وَنَفَخَ فِيهِ مِن روح، میرے اندر روح ڈالی، تو سب سے پہلے فرمایا آسمانوں پر عرش بری پر جب میری نظر پڑی تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا کوئی خاص جو ہے وہ پیغمبر ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے، اللہ کا خاص محبوب ہے، اسی لیے میں نے اس کا واسطہ دیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے آدم سنو یہ میرا وہ نبی ہے جو سب سے آخر میں دنیا میں آئے گا، لیکن آج میں اس کے واسطے سے تیری اس غلطی کو جو ہے وہ معاف کرتا ہوں، اور میں تیری اس سزا کو معاف کرنے کے بعد دنیا میں تجھے آباد کرتا ہوں۔ یاد رکھیے میں نے شروع میں کہا آدم علیہ السلام جو اپنے آپ میں غلطی سمجھ رہے تھے، گناہ سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ نے حکمت کے تحت کروایا، اور چونکہ یہ دنیا میں نقشہ آنا تھا، دنیا میں انسانیت نے آباد ہونا تھا، اسی لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ دنیا کے اندر بھیجنے کا ایک نقشہ، ایک حکمت بنائی۔ تو میرے بھائی اللہ نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام و مرتبہ اتنا ابھی دنیا میں آنے کا وجود نہیں، دنیا میں آپ آباد نہیں ہوئے، لیکن انسانیت کی تخلیق سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود جو ہے وہ عطا فرمایا۔ آج دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں جو ہے وہ آخر میں ذکر کرتا ہوں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں انفسکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول میں تمہارے اندر سے جو ہے وہ دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں۔ ایک روایت کے مطابق لقد جاءکم رسول من انفسکم میں فسکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر سے تو بھیج رہا ہوں، لیکن یہ تمہارے جیسا رسول جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور ہمارا الحمدللہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، انسان ہیں، لیکن ہمارے جیسے انسان نہیں ہے۔ میں اور آپ پیدا ہوں تو جسم سے بدبو آتی ہے،
अल्लाह के महबूब पैदा हो तो जिस्म से खुशबुएं मुअत्तर होती हैं, बड़ा फ़र्क है। अल्लाह ने अपने महबूब को जो मकाम अता फरमाया है, खुदा की कसम वो किसी इंसान को दुनिया में मकाम अता नहीं फरमाया। तो मैं जिक्र कर रहा था इस आयत मुबारका की रोशनी में, अनफुसिकुम अनफुसकुम, अनफुसिकुम का मतलब मैं तुम्हारे अंदर से एक रसूल भेजूंगा। अनफुसिकुम और अनफुसकुम का मतलब यह है तुम्हारे अंदर से तो होगा लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं होगा। यहाँ पे बहुत से लोग एतराज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद का ये अकीदा है, अल्लाह के नबी थे इंसान, लेकिन आम इंसान की तरह इंसान नहीं थे। जैसे मैं और आप हैं, मुंह से थूक निकालते हैं, बदबूदार होती है। खुदा की कसम अल्लाह के महबूब जब मुंह से लुआब निकालते थे, खुशबूदार मुअत्तर होता था। सहाबा की कोशिश होती थी अपने हाथों पर लें, अपने जिस्म पर मलें, ताकि हमारे जिस्म भी खुशबू से जो है वो मुअत्तर हों। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाई हमारे जैसे नहीं थे। ये उलमाए देवबंद पर एतराज़ किया जाता है कि नाउज़ बिल्लाह देखो ये वहाबी हैं, ये अपने आप जैसा, अपने बड़े भाई जैसा कहते हैं। खुदा की कसम हमारा ईमान और अकीदा है वो अबू जहल की नस्ल है, वो जुहाला की नस्ल है जो अल्लाह के नबी को अपने जैसा कहें। अल्लाह ने हमारे नबी को जो मकाम अता फरमाया वो अंबिया को नहीं अता फरमाया। अफजलुल बशर है, अफजलुल अंबिया है। आप हमारे जैसा जो है वो कैसे कह सकते हैं? ये आम मिसाल के तौर पर जो है वो 2 मिनट के अंदर आपको समझाता हूँ। दुनिया के अंदर देखिए 2 चीज़ें होती हैं और दोनों का नाम जो है वो एक होता है। मिसाल के तौर पर हमारी नालियों के अंदर जो चीज़ बहती है उसको क्या कहते हैं? नालियों में जो चीज़ बहती है उसको क्या कहते हैं? पानी कहते हैं। ये भी बहने वाला पानी है। एक अल्लाह तबारक व तआला हमें हज और उम्रा की सआदत अता फरमाए, वहाँ पे जाए और वहाँ से गैलनों में भर के लाते हैं, उसको क्या कहते हैं? वो भी पानी है, ये भी पानी है। इससे आगे देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मैदान अरफात अता फरमाया। हम हज के लिए जाते हैं, मिना और मैदान अरफात में जमा होते हैं। आम हमारे यहाँ भी एक मैदान होता है जिसमें क्रिकेट खेलते हैं, जिसमें हॉकी खेलते हैं, जिसमें फुटबॉल खेलते हैं। इसको भी मैदान कहते हैं, उसको भी मैदान कहते हैं। नाम दोनों का एक है। हमारे यहाँ बुलंद बुलंद जो है वो पहाड़ होते हैं, इसको भी पहाड़ कहा जाता है। वहाँ पे जाएं, ओहद का मैदान, ओहद का पहाड़, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ये मुझसे मोहब्बत करता है, उसको भी पहाड़ कहा जाता है। हमारे यहाँ गलियों के अंदर, घरों के अंदर हम अपने पाँव के नीचे पत्थर लगाते हैं, इसको भी पत्थर कहा जाता है। एक अल्लाह के घर के साथ मौजूद है जिसको हजरे अस्वद कहा जाता है वो भी पत्थर। अब दोनों का नाम जो है वो एक है। ये तमाम चीज़ें देखिए, हम आम स्कूल कॉलेज के अंदर जाएं, वहाँ पे देखते हैं 2 गत्तों के अंदर एक किताब मौजूद होती है, उसको भी किताब कहते हैं। अल्लाह के घर के अंदर आए, हमारी अलमारी के अंदर भी एक किताब रखी है जो 2 गत्तों के अंदर महफूज है, ये भी दोनों गत्तों में महफूज है, इसको भी किताब कहा जाता है, उसको भी किताब कहा जाता है। लेकिन दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। ये दोनों नाम तो एक हैं, लेकिन जो है वो सारी कायनात का आप चक्कर लगाएं, इस पानी के अंदर जो हमारी गलियों में बहता है, गलीज पानी, इससे ज्यादा जो है वो कोई नहीं। एक पानी हमारी नालियों में बहता है, ये गंदा पानी है, लेकिन एक हज उम्रा की सआदत अल्लाह अता करता है, वहाँ से गैलनों में भर के लाते हैं, जिसको आबे ज़मज़म कहा जाता है। कायनात में इससे ज्यादा आबे शिफा जो है वो मौजूद नहीं है। आम जो है पत्थर हमारी गलियों के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन हजरे अस्वद जैसा पत्थर कायनात के अंदर मौजूद नहीं है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हजरे अस्वद को बोसा देने के बाद क्या कहते हैं? कहते हैं हजरे अस्वद है भी तू भी पत्थर जैसे हमारे आम पत्थर हैं, लेकिन उमर तुझे इसलिए बोसा दे रहा है चूंकि तुझे अल्लाह के महबूब ने जो है वो खुद बोसा दिया। अल्लाह के नबी अगर तुझे बोसा ना देते तो उमर जो है वो तुझे कभी भी बोसा ना देता। अल्लाह के नबी के बोसा देने की वजह से उमर जो है वो तुझे बोसा दे रहा है।
تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں دیکھیے، آج کہتے ہیں جی علماء دیوبند اللہ کے نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں. خدا کی قسم جیسے ہم کہتے ہیں انفسکم انفسکم، میں نے کلام مجید کے اس لفظ کا ترجمہ آپ کے سامنے تفسیر ذکر کی. ایک اللہ نے فرمایا میں رسول تمہارے اندر سے بھیجوں گا، لیکن انفسکم تمہارے جیسا نہیں ہوگا. یاد رکھیے یہ بھی پانی ہے، وہ بھی پانی ہے، وہ بھی پتھر ہے، گلیوں میں بھی پتھر ہے، وہ بھی کتاب ہے، ہماری مساجد میں جو رکھی ہے یہ بھی کتاب ہے. لیکن ان تمام میں فرق ہے کہ اب آب زمزم جیسا پانی دنیا میں موجود نہیں ہے، حجر اسود جیسا پتھر کائنات میں موجود نہیں ہے، اسی طرح جو ہے وہ کلام مجید جیسی کتاب کائنات میں موجود نہیں ہے. خدا کی قسم اللہ کے نبی جیسی ہستی، اللہ کے نبی کے جیسے انسان پوری کائنات کے اندر اللہ نے نہ پیدا کیا ہے نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا. یا اللہ کے نبی کو اللہ نے معجزہ عطا کیا ہے، ایسی ہستی اللہ نے کائنات کے اندر جو ہے وہ پیدا کی ہے. تو اس لیے میرے بھائی قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اللہ کلام مجید میں بھی کہتے ہیں اے نبی لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ میری طرف وحی بھیجتا ہے. یوحا الی، میری طرف وحی بھیجتا ہے. یاد رکھیے اسی لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی جیسا جو ہے وہ انسان کائنات کے اندر نہ اللہ نے پیدا کیا ہے نہ قیامت تک جو ہے وہ کوئی پیدا ہوگا. جو اپنے آپ جیسا کہے، اپنے بڑے بھائی جیسا کہے، میں نے کہا ابو جہل کی نسل میں سے ہے وہ انسان. اس لیے یاد رکھیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ کے نبی جیسا کائنات میں نہ آج تک آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا. اسی لیے اللہ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کو دنیا میں بھیجا، انبیاء کو بھی اتنا مقام عطا نہیں فرمایا جیسے ورفعنا لک ذکرک، ہمارے نبی کو بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر 12 ربیع الاول آئے جب بھی زندگی کے اندر، میں نے شروع میں کہا ہمارے ہاں 2 طبقے پائے جاتی ہیں. ایک وہ جو صرف اس دن کو مناتے ہیں، اور ایک طبقہ وہ کہ جو اللہ کے نبی کی سیرت کو اپناتے ہیں. ہمارے دنیا کے اندر جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے 12 ربیع الاول کے بجائے پوری زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو منانا چاہیے، اپنانا چاہیے. ہماری زندگی میں اللہ کے نبی کے طریقے آ جائیں. جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے 63 سالہ زندگی میں ہمیں بتلائے ہیں. آپ کا دنیا میں چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، خوشی میں غمی میں، جہاد میں، کافروں کے ساتھ رویہ، مسلمانوں کے ساتھ ملنا، یہ تمام تر زندگی کے معاملات ہمیں امت محمدیہ کو اسی لیے اللہ کے نبی نے سکھلائے ہیں. صحابہ کو سکھلائے بھی، بتلائے بھی، اور صحابہ نے دیکھے ہیں، اور پھر صحابہ پوری دنیا کے اندر اس کو لے کر چلے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ آج کافر جو اسلام میں داخلے کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں نا، وہ ہمارے مسلمانوں کے خدا کی قسم اعمال ہیں. صحابہ کے اعمال ایسے ہوتے تھے، وہ زبان سے اگر دعوت نہیں بھی دیتے تھے، لوگوں کلمہ پڑھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، اب نبی دنیا میں کوئی نہیں آئے گا. جو ہمارا دعوت و تبلیغ کا پیغام عام ہوتا ہے، صحابہ کے جو اعمال ہوتے تھے نا، مثال کے طور پر کسی ملک میں تجارت کرنے کے لیے گئے، کسی ملک میں کسی اور کام کی غرض سے گئے، کافر دیکھ کے کہتے تھے یا تم کہاں سے آئے ہو، تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہارے اخلاق بڑے اچھے ہیں، ہمیں بھی اپنے جیسا بنا دو. تو پھر صحابہ کہتے تھے ہم آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں. تو پھر دعوت عام کرتے تھے، وہ کہتے تھے یار ہم بھی کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم بھی تمہارے جیسا بننا چاہتے ہیں. تو آج کا مسلمان کافر بھی دیکھ کے نعوذ باللہ شرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم نے تمہارے نبی کی سیرت پڑھی ہوئی ہے، تمہارے نبی کی سیرت یہ تو نہیں ہے جیسے تم کر رہے ہو، تمہارے نبی کے اعمال ایسے تو نہیں ہم نے کتابوں میں پڑھے جیسے تم کر رہے ہو. تمہارے نبی کے صحابہ کی ایک جماعت تھی، وہ دنیا میں جو اعمال کرتی تھی ویسے اعمال تمہارے تو نہیں ہیں.
تو اس لیے آج اصل مسلمان دیکھنے ہیں تو وہ ہمیں کتابوں میں ملیں گے، ہماری اصلی صورت میں جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ نظر نہیں آتے۔ بہت سے مسلمان اس وقت بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی 100% ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دنیا کا کام کریں، کافر دیکھ کر مجبور ہو جائے یار ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو، ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی تمہارے جیسا بننا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر کفر اسلام پر غالب آ چکے، مسلمان مار کھا رہے ہیں، کبھی غزہ کے اندر اور کبھی شام کے اندر، کبھی کشمیر کے اندر، کبھی برما کے اندر اور کبھی ملک پاکستان کے اندر۔ اس لیے میرے بھائی یہ تو ہمارا ملک ہے، کم از کم ہمیں تو اپنے اعمال جو ہے وہ درست کرنے چاہیے، ہمیں تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہاں پہ جب کہا جائے تو کہتے ہیں جی میں اپنے اعمال کیسے کچھ کروں، فلاں بندہ ایسا، فلاں بندہ ایسا۔ تو میں اکثر کہتا ہوں جب ایک ایک بندہ اپنی اصلاح کرے گا، ایک ایک اصلاح کے ذریعے سے سارے مسلمان درست ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایک قطرے سے دریا بنتا ہے، جب ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے تو دوسرا مسلمان کیسے صحیح ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں جتنی بھی زندگی کائنات میں باقی ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اخلاق، وہ اعمال جو دنیا میں اللہ کے نبی صحابہ کو سکھلا کے گئے اور صحابہ نے پوری دنیا میں پھیلائے، اللہ ہمیں وہ زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔